الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وقمرا منيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے جس دین کا انتخاب فرمایا ہے، جس میں پوری انسانیت کی کامیابی کا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز چھپا ہوا ہے، وہ اسلام ہے۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں انہوں نے اپنے مذہبوں میں بہت ساری تبدیلیاں کی۔ ان کے ماننے والے اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارا مذہب حالات کا اور زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہمارے مذہب میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو بدلتے ہوئے حالات کے موافقت میں ہو۔ اس کے لیے ان کے پیروکاروں نے اپنے مذاہب کو تبدیل کیا۔ عیسائیت بدلی گئی، یہودیت افراط و تفریط کا شکار ہو کر ایک مسخ شدہ مذہب بن گیا، اور اسی طرح بدھ مت، ہندو مذہب، جین مذہب اور جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا میں رائج اس وقت، ان تمام مذاہب میں بڑی تبدیلیاں ہوئی اور اس کو بدلا گیا۔ دنیا کا واحد مذہب یہ اسلام ہے کہ جس میں آج تک کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی، نہ قیامت تک ہوگی۔ حالات، زمانے کے بدلتے ہوئے رخ اور رجحانات، ان ساری چیزوں کے لیے اس میں واضح ہدایات موجود ہیں، نہ اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ البتہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا اور انہوں نے حالات اور ترقیات کے عنوان پر زمانے کی روش اور زمانے کے رخ کو اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے اسلام مسلمانوں کی زندگیوں سے نکل گیا۔ ورنہ اسلام ایک واحد دنیا کا مذہب ہے کہ جس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو اپنے آپ کو اسلام کے اعتبار سے بدلنے اور تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، لیکن ہوا عکس معکوس، اور لوگوں نے یہ کیا کہ اسلام تو نہیں بدل سکتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو بدل ڈالا اور اسلام سے، اسلامی تعلیمات سے دور ہو گئے اور اپنی اپنی دفڑیاں لوگوں نے بجانا شروع کر دی۔ لیکن اسلام جن مکمل اصولوں کے ساتھ اور محکم و مستحکم تعلیم کے ساتھ پہلے دن سے آیا، آج بھی اسی محکم اصولوں اور محکم تعلیم اور مستقل تہذیب کے ساتھ اپنے تمام امتیازات و خصوصیات کے ساتھ اسلام موجود ہے۔ اسلام چاہے وہ عملی زندگیوں میں نظر نہ آتا ہو، اس میں اسلام کو دوش نہیں دیا جا سکتا۔ وہ اہل اسلام کی بے اعتنائی، لاپرواہی، غفلت، بے حسی اور ان کی ناسمجھی ہے کہ انہوں نے اسلام کو زمانے کا ساتھ نہ دینے والا مذہب سمجھ کر اس کو بالائے طاق رکھ دیا۔ ورنہ اسلام ہی دنیا کے سارے مسائل کا 1400 سال سے دنیا، انسانیت اور دنیا کے جتنی بھی قومیں ہیں ان ساروں کے مسئلوں کا حل اپنے اندر رکھتا ہے۔ اگر دنیا چاہتی ہے اور دنیا میں بسنے والے انسان چاہتے ہیں کہ ایک اچھی راستی والی اچھی زندگی ان کو ملے، تو تمام مذاہب کا اگر ہم تجزیہ کریں اور تمام مذاہب کا جائزہ لیں اور کھلے دل کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اسلام کے سوا کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا۔
اللہ رب العزت نے اسلام کو اپنا پسندیدہ مذہب قرار دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ اللہ کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام کو اس لیے پسند کیا گیا کہ یہ ایک مکمل اس شکل میں آخری مرتبہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو نازل کیا ہے اس میں انسانی نفسیات کا سب سے زیادہ خیال رکھا گیا۔ انسانی مزاج پر بوجھ پڑنے والی چیزیں اسلام میں نہیں داخل کی، بلکہ وہ چیزیں اسلام میں انسانوں کو دی گئی ہے جو انسانی طبیعتوں پر ناگوار بھی نہ ہو، وہ اس کو بوجھ بھی نہ سمجھیں، اور ان کے لیے مشکل بھی اس میں پیش نہ ہو، بلکہ ان کے لیے سہل ہو اس کا عمل، اور اس کو ان کے ذہن قبول کرتے ہوں، اور منطقی طور پر بھی وہ قابل قبول اور قابل عمل ہو۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہے۔ اسلام کا جو حکم بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس حکم کے اندر غائب درجے کی ان چیزوں کو ملحوظ رکھ کر احکام دیے گئے، چاہے عبادات کا فلسفہ ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی فلسفے کو، اسلامی احکام کے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل تصنیف لکھی جس کا نام حجت اللہ البالغہ ہے، اور انہوں نے اس کو عقلی طور پر بھی یہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کے لیے کس طرح قابل قبول اور قابل عمل ہے۔ اس کے مقابلے میں دیگر مذاہب کی جتنی چیزیں ہیں نہ وہ عقل میں آنے والی ہے، نہ ان سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ قابل عمل ہے۔ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ناقابل عمل اور طبیعتوں پر بوجھ بننے والی چیزیں ہیں جس کو انسان عملی طور پر نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام نے جو کچھ دیا، ایک مثال کے طور پر اسلام نے قربانی تقریباً تمام مذاہب کے اندر ہے، لیکن ان کے یہاں قربانی کے جو تصورات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور اسلام میں قربانی کا تصور ایک ایسا آسان اور سہل اور قابل عمل اور قابل قبول ہے کہ ہر آدمی اس قربانی کے عمل سے کو اختیار کر سکتا ہے۔ ایک جانور لینا ہے، لیکن اس میں بھی شرط لگا دی گئی ہے کہ جانور چھوٹا نہ ہو، جانور بڑا ہو، جانور کی عمر اتنی ہو، جانور کو قربان کرنے والا اگر قربانی دے رہا ہے تو اس کی مالی حیثیت ہونا چاہیے۔ غریب پر وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ غریب کہیں سے بھی، اگر سارے لوگوں پر قربانی کو واجب اور فرض کر دیا جاتا تو ہر ایک کے لیے اس قربانی کا کرنا ممکن نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ مقروض ہوتا، پھر وہ قرض کی ادائیگی میں مجبور ہوتا، اور اس کی وجہ سے اس کی معاشیات اور اس کی اکنامی متاثر ہو جاتی۔ تو اس لیے اس پر نہیں ڈالا، بلکہ اس پر ڈالا ہے قربانی جو اس قربانی کے اخراجات کا تحمل کر سکتا ہو، اور اس کی بھی ایک مقدار مقرر کی کہ اگر اس کے پاس اس کے اپنی ضروری حوائج ضروری، یعنی انسان کو جن ضروریات کو روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے ان ضروریات پر پورے سال بھر خرچ کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنی مقدار میں، یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی مقدار میں اگر اس کے پاس بیلنس سال بھر بچا رہا، سال بھر بچنا ضروری ہے، سال بھر بچا رہا اور وہ آدمی اس کو خرچ نہ کر سکا اور اتنا بچا ہے، تو اب اس پر یہ ہے کہ وہ قربانی کو ادا کرے۔ اسی طرح حج کے لیے شرط لگا دی، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج ہے، لیکن کس کے لیے؟ ہر آدمی پر حج کو فرض نہیں کیا گیا کہ تم چاہے جیسے جانا چاہو ویسے جاؤ لیکن حج کرنا پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ طاقت، استطاعت کا لفظ صرف پیسہ طاقت نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کے پاس کروڑ روپیے ہے لیکن اس کا معذور ہے، عمر زیادہ ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، عورت ہے، عورت کے ساتھ کوئی راستے میں جانے والا محرم نہیں، نہ شوہر ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، تو اس پر اس کو مکلف نہیں بنایا گیا کہ نہیں تم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ محرم ہوگا، آدمی کے پاس صحت ہوگی، اور صحت میں عذر نہیں چلیں گے۔ صحت واقعتاً ایسی صحت ہونا چاہیے کہ جس صحت کی بنیاد پر وہ سفر کرنے سے معذور قرار دے دیا جائے تو اس بنیاد پر حج اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اس کے یہ ہے کہ پھر اب وہ پیسہ خرچہ کر اپنے طرف سے کسی اور سے، اپنے بیٹوں سے یا کسی اور سے حج کرا سکتا ہے، جس کو حج بدل کہا جاتا ہے۔ آسانیاں پیدا کی اور مشکلیں کھڑی نہیں کی گئی تاکہ ہر آدمی کو اسلام پر عمل کرنا آسان ہو۔ البتہ ایک ایسی چیز جس کو ہم نماز کہتے ہیں، نماز میں سختی لگا دی کہ نماز جو ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ہر مسلمان پر
ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا، بلا شبہ نماز جو ہے وہ فرض کی گئی ہے وقت کے ساتھ، اور ہر مسلمان پر فرض ہے، اور نماز کی فرضیت بلوغ کے ساتھ ہے، اور بلوغ سے پہلے اس کی عادت ڈالنے کو حکم دیا گیا کہ آدمی جب بالغ ہو جائے، نماز کی فرضیت اس پر آ رہی ہو، تو اس سے پہلے وہ نماز کے مسائل سے واقف ہو، نماز کی طہارت کو جانتا ہو، نماز کا پڑھنے کا اس کے اندر مزاج بن چکا ہو، اس لیے کہ بلوغ کی جو عمر ہوتی ہے وہ ایک عجیب و غریب عمر ہوتی ہے۔ الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی جو ہے وہ پاگل پن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس لیے اس میں جوانی میں آدمی کا مزاج مستقل نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہے جس کو ہوا کہا گیا ہے، اور وہ خواہشات اس کے قدم کو ہٹاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مروا صبیانکم وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 برس کے ہو جائے، یعنی ماں باپ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 7 برس کے ہو جائیں نماز کا حکم دے، بیٹے نماز پڑھو۔ اور یہ نماز کا حکم دینے کا کیوں حکم دیا گیا کہ 7 سال سے پہلے ان کو نماز پڑھنے مت دو، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ 7 سال کے بعد ان سے نماز کا اہتمام شروع کراؤ، اور 7 سال سے پہلے یعنی جب بچہ پیدا ہو تب سے 7 سال تک بچہ کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا، ایسا نہیں ہے، اس کو آپ نماز والا ماحول بنا کر دو۔ اسی لیے نوافل اور سنن کو گھر میں پڑھنے کا حکم دیا کہ جب باپ گھر میں نماز پڑھے گا اور بیٹا باپ کو گھر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ابا کے معمولات میں ہے، یہ کوئی بہت اہم کام ہے جس کو ابا اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں۔ 5 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، فجر کے وقت پہلے سنت پڑھتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر گھر سے میں آتے ہیں تو اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جب گھر سے جانے لگتے ہیں تو چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر گھر میں آتے ہیں ظہر میں تو ظہر کی نماز سنتیں اور نوافل پڑھتے ہیں، پھر جب عصر کو جانے لگتے ہیں تو سنت پڑھتے ہیں، پھر عصر کے لیے جاتے ہیں، پھر مغرب کے بعد آ جاتے ہیں تو نوافل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اوابین پڑھتے ہیں۔ ایک نماز والا عمل ہر نماز کے وقت میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ جب بار بار ایک چیز ایک ناسمجھ بچے کے لاشعور میں داخل ہوگی تو وہ اس کی اہمیت کو کبھی نظر انداز نہیں کرے گا، اور اس سے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ عمل بتایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول قبرستان نہیں بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ اس کو میں ایسا کہ ہم نماز ہی نہ پڑھیں اپنے گھر میں تو وہ قبرستان کے مترادف ہے، جیسے قبرستان میں خاموشی رہتی ہے ایسی گھروں میں خاموشی رہے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے سامنے جبیسائی نہ کی جائے، اللہ کے سامنے جھکا نہ جائے، تو یہ قبرستان کے مترادف ہے، اس کے ہم معنی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ۔ نماز کا ماحول کیسے بنتا ہے میرے بھائیوں؟ نماز کا ماحول بنے گا جب باپ اپنے گھر میں نماز پڑھے گا، اور گھر کا بڑا جب نماز پڑھے گا تو ظاہر بات ہے کہ گھر کے چھوٹوں پر اس کے اثرات پڑیں گے۔ بیوی دیکھے گی کہ شوہر نمازی ہے تو بیوی نماز والی بنے گی، بیٹیاں دیکھے گی تو بیٹیاں نمازی بنے گی، بھائی دیکھیں گے کہ بڑا بھائی نماز پڑھتا ہے تو ان پر اثرات پڑیں گے، اور جب وہ دھیرے دھیرے جب ان کی 7 برس کی عمر ہو جائے اور اب ان کو نماز کا ابھی تک تو نہیں بولنا ہے، لیکن آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہے وہاں بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے آ کر بازو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی بچے یہ کرتے ہیں کہ سجدے میں جاؤ تو آپ کی گردن پر لٹک جائیں گے، آپ کی پیٹھ پر چڑھ جائیں گے، اور یہ عمل جو ہے یہ نماز کے مفاسد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر چڑھ جاتی، کبھی آپ تشہد میں ہوتے تو گود میں بیٹھ جاتی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے لٹک جایا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے یا
آپ قیام میں ہوتے تو حضرت امامہ کو اپنے ہاتھوں سے بازو میں ہٹاتے رہتے اور اپنی نماز کو مکمل فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت امامہ کو جھڑکا نہیں، کبھی حضرت امامہ کو ڈانٹا نہیں، کبھی حضرت امامہ کو منع نہیں کیا کہ تم نے ایسا کیوں کر رہے ہیں، نماز والا عمل ہے۔ تو اس لیے کہ بچہ جب دیکھے گا یہ عمل ہے، وہ عمل اس کی زندگی کے اندر آئے گا۔ آج وہ اس کو نہیں سمجھ رہا ہے اس لیے وہ اس طرح کر رہا ہے، کل جب دیکھے گا تو وہ آپ کے بازو میں جائے نماز بچھا کر یا اسی طرح کھڑا رہے گا اور نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔ تو یہ مزاج بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کے ساتھ وہ مسجد میں بھی آ جایا کرتی، مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بچے آتے ہیں مسجدوں میں ڈانٹا جاتا ہے، بھگا دیا جاتا ہے، تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ بچے لانے والے ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر اپنے ساتھ چھوٹا بچہ مسجد میں لے کر آئے تو اس کو لے کر کنارے کھڑے رہے یا پھر پیچھے کھڑے رہے، تاکہ ان کا بچہ ہے اور بچہ شرارت کرے گا، دوسروں کی نماز میں اس سے خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اپنے پاس رکھیں اور اس کو بیچ صف میں لے کر نہ کھڑا کریں۔ یہ شعور کی بات ہے۔ بے شعور لوگ اپنے ساتھ بچوں کو لاتے ہیں، بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، خود آگے بیٹھ جاتے ہیں، بچے اس کو اکھاڑا بنا دیتے ہیں اور کرکٹ کا گراؤنڈ بن جاتی ہے مسجدیں، تو نمازیوں کی نمازوں میں خلل ہوگا۔ تو اب وہ ماں باپ ذمہ دار ہوں گے جو اپنے بچوں کو لا کر لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاؤ، اور جب صفیں بن جائے بڑوں کی تو ان کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ پیچھے اور کنارے کی جانب کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی مسجد میں آنے کے لیے منع نہیں کرتا، لیکن مسجد میں آنے کے بعد بچوں کے شور و شغب کو منتظمین ناپسند کرتے ہیں تو یہ ذمہ داروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروا صبیانکم وہم ابناء سبع۔ اب جب 7 برس کے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھی۔ اب یہاں بیٹھا ہوا مجمع ہے، ہر آدمی ذرا یہ غور کرے کہ وہ گھر میں جانے کے بعد روزانہ پوچھتا ہے، امر کا صیغہ ہے مروا صبیانکم، صبیان بچے کو کہتے، اور صبی عربی میں اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی عمر 1 سال سے لے کر تو 7 سال کے درمیان یا 9 سال کے درمیان کے بچے کو صبی کہتے ہیں۔ اس کے بعد 9 سال سے 15 سال کے بچے کو غلام کہتے ہیں، اس کے بعد کے بچے کو 15 سال سے 20 سال کے بچے کو فتح کہتے ہیں، اور اس کے بعد 20 سال سے لے کر 25 سال کے بچے کو شاب کہتے ہیں۔ یہ عربی میں اصطلاحات ہیں عمروں کے اعتبار سے۔ تو صبیان 7 سال کے، آپ نے پوچھا بچوں سے کہ نماز پڑھی بیٹے آپ نے؟ اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا ناراضگی اور خفگی کا اظہار کرو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم تم سے باتیں نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہ رسول نے کہا مرو، حکم دو، مرو صبیانکم وہم ابناء سبع۔ جب بچے تمہارے ابنا بیٹے کو کہتے ہیں، اور اس میں بیٹیاں بھی شامل ہے کیونکہ مذکر کو ذکر جب کیا جاتا ہے تو عربی کا دستور یہ ہے کہ مؤنث اس کے تابع ہوتی ہے۔ مرو صبیانکم وہم ابناء سبع، اپنے بچوں کو حکم دو، مرو صبیانکم وہم ابناء سبع، جب وہ 7 برس کے ہو جائیں کہ وہ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کی تاکید۔ اب یہ 7 برس کی عمر سے نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو اس میں کیا چیز ہے؟ حکم دینے میں یہ ہے کہ ان کو نماز سکھاؤ، نماز میں کیسے کھڑے رہا جاتا ہے، رکوع کس طرح کیے جاتے ہیں، سجدہ کس طرح کیا جاتا ہے، رکوع میں قیام میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدوں میں اور رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، تشہد اور قوموں میں کیا پڑھا جاتا ہے، یہ اس کو تعلیم دو تاکہ بچہ یہ سیکھ لیں۔ مروا صبیانکم وہم ابناء واضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ اب 3 سال تک آپ کو نماز پڑھانے کی محنت کرنا ہے۔ 7 سال میں نماز کا حکم دینا ہے، 8 9، یہ 7 8 9، ان 3 سالوں میں آپ کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نماز کی ٹریننگ دو، ان کو حکم دو۔ حکم دینے کا مطلب ان کو سکھلاؤ، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور اس پر مارو ان کو۔ نماز نہیں پڑھتے تو جب وہ 10 برس کے ہو جائے اب سختی کرنا شروع کرو کہ نماز نہیں پڑھی تو اس کا کھانا بند کرو، نماز نہیں پڑھی تو اس کو مارو۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، 10 برس کے ہو جائیں تو مارنا شروع کر دو۔ مارنے کا حکم دیا گیا، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ۔ مارنے کے سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مرد کو اپنے کاندھے پر لکڑی رکھنا چاہیے، مرد کو اپنے کاندھے پر لکڑی رکھنا چاہیے تاکہ اس کے ڈنڈے کے ڈر سے گھر والے سیدھے رہیں۔ آدمی کے گھر میں ڈنڈا ہو، آدمی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، اور آدمی اس ڈنڈے سے
کا کبھی کبھی استعمال بھی کرتا رہے۔ مارنے کے لیے حکم دیا کہ ایسی جگہ مارو جس سے خلقت تبدیل نہ ہو، گال پر مت مارو، ایسی چوٹ مت پہنچاؤ جس سے وہ معذور ہو جائے، سر پر مت مارو، ریڑھ کی ہڈی پر مت مارو، اور اس طرح نازک مقامات پر مت مارو۔ مارنے کے لیے فرمایا اگر بیوی کو مارنا پڑے، بیوی کو مارنے کی اجازت دی، لیکن مار کے ڈنڈے سے مارنے کی نہیں اجازت دی، وہ تو ایک ہی ڈنڈے میں اس کے ہاتھ پیر صحیح ہو جائیں گے، تو اس کو مارنے کا جو حکم دیا وہ مسواک سے مارو۔ بیوی کو کیسے مارو گے؟ مسواک سے مارو۔ مسواک گئے ہمارے یہاں برش آئے، برش آ گئے، تو اب ظاہر بات ہے کہ سنتیں نکلے گی تو باطل گھر میں آئے گا، سنتیں گھر میں رہے گی تو حق زندہ رہے گا۔ مارو، مسواک سے مارو۔ اور کہاں مارو؟ پنڈلیوں پر مارو۔ پنڈلی پر مار لگتی ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ سخت حصہ ہے، اس لیے مار کا احساس تو ہوتا ہے لیکن مار کی چوٹ نہیں پہنچتی ہے، اس سے نقصان نہیں پہنچتا، تو کہا پنڈلی پر مارو، یا پھر تلووں پر مارو، کیونکہ تلوے سخت ہوتے ہیں، حساس تو بہت ہوتے ہیں، معمولی چیز بھی اگر پیر کے نیچے آ جائے تو اس کا احساس ہوتا ہے، بلکہ جوتے اور چپل پہنے ہوئے ہیں اور جوتے کے نیچے اگر کوئی چیز آ جائے، چھلکے کا کیلے کا چھلکا آ جائے تو جوتا پہننے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے جوتے کے نیچے کوئی چیز آ گئی ہے، کنکر آ گیا تو محسوس ہو جاتا ہے۔ حساسیت بہت رکھی ہے خدا نے، اس مار کا اثر بھی ہوتا ہے مارنے کو، لیکن مارنے کی بھی احکام ہے، ایسی نہیں مارنے کا۔ کیوں مارے؟ ہم کائے پر مارتے ہیں؟ اپنے مزاج سے ناموافقت ہو تب مارتے، ہم کو مارنے کو حکم ہے خدا کے حکم کے خلاف معاملہ ہو تب مارو۔ نماز نہیں بیوی پڑھتی ہے تو اس پر سختی کرنے کا شوہر کو حکم ہے، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دین کی حفاظت کرے۔ شادیوں کا زمانہ ہے، ہم لوگ ایجاب و قبول کرتے ہیں، اور ایجاب و قبول میں کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز یہ بھی اس کی دین کی حفاظت کا اقرار بھی ہم کرتے ہیں، اس کے دین کی حفاظت کا اقرار بھی ہمارے ذمے ہے بیوی کا۔ یہ ایجاب و قبول میں کئی چیزیں ہوتی ہے، تو ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے دین کی تحفظ کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم مسئول وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے۔ راعی کہتے ہیں جانوروں کے چرانے والوں کو، چرانے والے، کلکم راعی، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، یعنی جس طرح چرواہا جانوروں، جن کے جانور چراتا ہے اور ان کو چراگاہ میں لے جاتا ہے، وہ ان جانوروں کے ذمہ دار ہوتا ہے، اگر نقصان ہو جائے تو بھرپائی اس کو کرنی ہوگی۔ اسی طرح ان انسانوں کے تم ذمہ دار ہو، اگر ان کے دین میں نقصان ہو یا ان کے دنیا میں نقصان ہو تو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ شوہر بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور بیوی اگر نماز نہیں پڑھتی ہے تو باس پرس شوہر سے ہوگی، بیوی کی دین اور بے دینی کی باس پرس شوہر سے ہوگی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں بیوی جانے اس کا معاملہ جانے، بیوی کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، بیوی کے دین کی فکر نہیں کی جاتی۔ اولاد کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے، اولاد کے دین کی فکر نہیں کی جاتی۔ اولاد کے بارے میں پوچھو گی ماں باپ سے، بے دین اولاد ہے تو پوچھو گی، نمازیں اولاد نے چھوڑی تو پوچھو گی، پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ مسئول، اللہ کے رسول نے کہا کہ مسئول ہے ہر آدمی، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے زیر 10 لوگ جو ہے ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھے گا۔ ہر آدمی گویا اپنے گھر کا بڑا، اپنے گھر کا نگراں ہے، اپنے گھر کا بڑا اپنے گھر کا حکمراں ہے، اپنے گھر کا بڑا اپنے گھر کا ذمہ دار اور مسئول ہے۔ اس سے اس کی عمارت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک عدد بیوی، چند عدد بچے دیے تھے، ان بیوی اور بچوں کے بارے میں تو دین نافذ کیوں نہیں کر سکا؟ یہ مروا صبیانکم وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، یہ حدیث جو ہے یہ معمولی حدیث نہیں ہے، سرسری سن کر چھوڑ دینے والی حدیث نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہے کہ اگر حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ
اللہ کا دین اپنے ماتحت لوگوں میں نہیں آ رہا ہے تو سختی کر کر دین کو پیدا کرو. پھر بھی تو اگر نہیں کرو گے سختی کر کر تو باس پر وضربوہم علیہا، ان کو مارو. مارنے کا مطلب یہ ہے کہ سختی اختیار کرنا پڑے بیوی کے بارے میں، اولاد کے بارے میں. تو آپ اس سختی یا اور بھائی اگر آپ کی کفالت میں ہے اور جو لوگ بھی آپ کے زیر نگرانی ہیں ان کے دین کے، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کارخانے دار اگر یہاں سیٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے کارخانوں میں کام کرنے والے کاریگر کا دین سیٹ کی گردن پر ہے، وہ بے نمازی ہے. کل پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بہت غور سے. اگر سیٹ ہے ان کو کام جانا چاہیے اور ان کو ابھی توبہ کرنا چاہیے اور ان کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے. اگر انہوں نے اپنے مزدوروں اور اپنے کاریگروں اور اپنے کارخانوں میں اور اپنی دکانوں میں اور اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کے دین کی فکر نہیں کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تحت کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں ان کی پکڑ ہوگی. کلکم راعٍ کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ جو بھی آپ کی نگرانی کے اندر آتا ہے تو آپ سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. کارخانے دار سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے کاریگر نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے، تیرے کاریگر نماز کیوں نہیں پڑھتے تھے. بلکہ یہ ہوا ابھی پرسوں کے دن میرے پاس ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے ایک مسلمان کی بات بتائی. ایک نو مسلم نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ مسلمان اس کو نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو وہاں سے ہٹا لے تو وہ اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو جس طرح اس کے کام کو وہ سنبھالتا ہے اس کا متبادل اس کو نہیں مل رہا ہے. دوسرے لوگ بھی دیے تو ان کو بھی بھگا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. ایسے دولت مند کو اور ایسے سرمایہ دار کو اور ایسے پیسے والے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. کب اللہ کا عذاب آ جائے اور کب اللہ کی پکڑ آ جائے اور کب اللہ کی بجلیاں آسمانوں سے گر جائے کہ اللہ کی بندگی کے لیے روکا جائے. آپ یہ کہہ دیں کہ میرے کارخانے میں کام کرنے والوں کو نماز پڑھنے کے لیے ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جاؤ نماز پڑھو. ہاں اس میں کاریگر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نماز پڑھنے کے بعد فوراً کارخانے میں آئے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر سیٹ نے اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہا نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مزدور ہوٹلوں میں بیٹھ جائے یا مزدور مسجد والے کسی کام میں بیان ہو رہا ہے تو بیان میں بیٹھ جائے. نہیں، اب آپ کے لیے خیانت ہے. آپ کو اجازت نماز پڑھنے کی دی گئی ہے، آپ کو دوسرے چیز کی چاہے کتنا ہی اہم اس وقت کام ہو رہا ہو آپ کو اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا ہے. آپ نے دوسرے کسی بھی عمل میں لگے، چاہے وہ مسجد میں تعلیم کا عمل ہو رہا ہو، وہ تعلیم کے عمل میں بھی آپ بیٹھ گئے تو آپ دوسرے وقتوں میں ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد تعلیم والے عمل میں بیٹھو. آپ اس کے بعد دوسرے اس میں اپنی گشتیں کرو، آپ دوسرے اس میں دین کے سیکھنے اور سکھانے کے اپنے فرصت والے. لیکن ہم نے مزدوروں کو دیکھا ہے کہ وہ بدماشی یہ کرتے ہیں کہ جب ان کو سیٹ اجازت دیتا ہے یا کارخانے دار ان کو اجازت دیتا ہے تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ کے مجرم ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب سمجھتے ہیں اور اس کو بہت بڑا دینی مشغلہ سمجھتے ہیں. میرے بھائیو ہرگز یہ دینی مزاج نہیں ہے. دینی مزاج یہ ہے کہ آپ کو نماز کے لیے آپ کو اجازت دی گئی ہے، آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے، بلکہ نوافل کی بھی اجازت نہیں ہوگی. صرف فرض پورا کرنے کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو آپ اپنے نوافل کو اپنے مقام پر بعد میں پڑھیں جتنا وقت دیا. البتہ فرض سے روکنے والا چاہے وہ کارخانے دار کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور فرض سے رکنے والا کیسا ہی کاریگر کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں فاسق ہے. فاسق اور فاسق بغیر توبہ کے اللہ کا مقبول و محبوب نہیں بن سکتا. فاسق ہے وہ کارخانے والا، فاسق ہے وہ سیٹ، فاسق ہے وہ دکاندار، فاسق ہے وہ حکمراں جو اپنے ماتحتوں کو نماز پڑھنے سے روکتا ہو، اور فاسق و فاجر ہے وہ کاریگر جو نماز نہ پڑھتا ہو اور جو نماز کے لیے پہلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. فقط کفر حدیث کے الفاظ ہے جس نے قصدن
جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، اب دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، توبہ کرنا پڑے گی، اس کے بعد اس کا اسلام معتبر ہوگا۔ یہ حدیث کا ایک واضح مفہوم شراح حدیث نے، محدثین نے اعلیٰ ظاہر الروایہ لیتے ہوئے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ظاہر روایت پر محمول نہیں کرتے ہیں، بلکہ انکار پر محمول کرتے ہیں کہ جو نماز کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا۔ البتہ ترک نماز جو ہے وہ بڑا گناہ ہے اور فسق کا عمل ہے۔ بے نمازی اللہ کے ہاں ذلیل ہے، اللہ کے ہاں خار ہے، اللہ کے ہاں اس کو اللہ محبوبیت مقبولیت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، اس لیے کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اہتمام فرمایا، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلایا، سارے احکام زمین پر دیے گئے۔ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے غار حرا سے شروع کی، اور پھر ہر سفر میں، حضر میں، شب میں، دن میں جب چاہا اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام کو نازل کر دیا۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان پر بلایا۔ ہم لوگ 27ویں شب کو جاگ کر معراج کی یاد مناتے ہیں، لیکن سال بھر نمازوں سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ نماز کی رات شب معراج، لیکن بس اس رات میں عبادت کر لیں، قبرستانوں میں چلے جائیں، اور اس کے بعد ہمارے نماز والا عمل کوئی باقی نہ رہے، ہمارے گھروں میں نماز نہ ہو۔ نماز زندگی کے نظام کو بنانے والی چیز ہے، نماز کو سسٹم آف لائف کہا جاتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کو ہم مرتب، منظم اور ایک مومنانہ مسلم معاشرہ بنانے والی چیز سمجھتے ہیں تو ہماری زندگیوں کے اندر نماز والا عمل جو ہے انہی خوبیوں اور انہی خصوصیات کے ساتھ پیدا کرنا پڑے۔ اس لیے نماز کے لیے ایمان، نماز کے لیے طہارت، نماز کے لیے نظافت، نماز کے لیے فرائض کا، واجبات کا، منکرات کا، مکروہات کا اور مفسدات کا علم ہونا ضروری، اور اس کے بعد صحت قرآن کا صحیح پڑھا جانا، جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے قرآن، اس کا صحیح ہونا ضروری۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک بات یہ کہ نماز کے معنی و مطالب کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، اور ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے، ان کا مطلب کیا ہے، ان ہاتھوں کو اس طرح کیوں کیا جاتا، اس طرح کیوں نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح کیوں ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور ہاتھوں کو اسی طرح کیوں باندھا جاتا ہے، رکوع میں اسی طرح ہاتھوں کو کیوں رکھا جاتا ہے، سجدوں میں ہاتھوں کو کیوں رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بغل سے ہاتھوں کو ملانے اور زمین پر ہاتھوں کو، کوہنیوں کو ٹکا دینے کی منع کیا کہ کتے کی شکل مت بناؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سجدے کی حالت میں آدمی کی شکل حیات کتے کی طرح نہ ہو کہ ہاتھوں کو نیچے رکھ دے اور پھیلا دے، نہیں، یہ کونیاں اٹھی ہوئی ہو، ان میں حکمتیں کیا ہے، اور جبین ماتھے کو ٹیکنا اور اپنے زمین پر رکھنا اور اپنی ناک کو زمین پر ٹکانا، اس میں حکمتیں کیا ہے، یہ بڑا سمجھنے کی چیز ہے۔ اور پھر جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرنے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، عجیب جملہ ہے، کبھی ہم نے غور نہیں کیا، کبھی اس کے معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم رکوع سے اٹھ رہے ہیں، رکوع میں ہم نے سبحان ربی العظیم کہا کہ پاک ہے میرا رب جو زبردست ہے، پاک ہے میرا رب۔ اب جب اندر سے ایک کیفیت نکل رہی اللہ کی اس قدوسیت کو اور اللہ کی پاکی کو جب بیان کر رہا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، ربی میرا رب، میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنے والا، میرا خالق، میرا مالک، جس کی عبادت کا میں مکلف بنایا گیا ہوں، اور یہ بندگی سرب گندگی میرے لیے خوشی کی بات ہے، اور مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کی تعریف بیان کروں۔ اور جب بندے نے سبحان ربی العظیم کہا کہ میرا رب پاک ہے جو زبردست ہے، تو اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھا، تو جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کا یہ یقین ہے کہ میں نے جس اللہ کی تعریف بیان کی ہے، سمع اللہ، سن لی اللہ نے، سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کی جس نے اس کی تعریف بیان کی، میں نے تعریف بیان کی، میری اللہ نے سن لی۔ جب بندہ یہ کہتا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم فرماتے ہیں کہ ربنا ولک الحمد کہو۔ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر اللہ کی تعریف، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے تعریف ہے کہ تو نے ہم کو
یعنی باقاعدہ اللہ سے آدمی کی گفتگو ہو رہی، اور اللہ بندے کی نماز پر، اس کی حرکات پر، اس کی سکنات پر اور اس کی ایک ایک ادا پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کو نچھاور کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کا استعداد اور ربوبیت کا مشاہدہ اور ابدیت میں استغراق اور اس میں ڈوب جانا اور انعامات کا یہ عالم تھا کہ صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تو انہوں نے کہا الحمدللہ سمع اللہ لمن حمدہ کا ربنا ولک الحمد اللہم لک الحمد طیبا کثیرا مبارکا فی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جملہ کس نے کہا؟ تو صحابی نے کہا میں نے کہا تمہارے اس جملے کو سن کر 30,000 فرشتے، اور ایک کم و بیش تعداد ہے، حدیثوں روایتوں کا اختلاف رہتا ہے، تو اتنے فرشتے تمہارے اس جملے کو لینے کے لیے دوڑے آسمان سے۔ یعنی بندے نے کس جذبے کے ساتھ اس کا استحضار و استغراق کا عالم کیا ہوگا، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ آج ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں، نماز کا معاملہ ہمارا کیسا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم نماز بوجھ اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، ایک بوجھ ہے اس کو اتارا جا رہا ہے۔ ڈوب کر نماز نہیں ہوتی، عشق والی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز جس کے معنی و مطالب کو سمجھا جاتا ہو، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی ہے کہ اس کو نماز کو اس طرح سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور نماز کو سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی کو جان کر پڑھیں، آپ کی نماز میں جو جانداریت پیدا ہوگی اور جو اس کے اندر قوت پیدا ہوگی، وہ نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوگا وہ نماز سے جو آج تک ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ ہماری نمازیں جس طرح ہوتی ہے ان کے مقابلے میں استغراق کی کیفیت، انہماک کی کیفیت، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری رات ایک ایک آیت پر گزر جا رہی، صحابہ کرام ایک ایک آیت پر پوری رات گزر جا رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عالم یہ ہے کہ ایک آیت پوری رات بھر پڑھتے رہے اور روتے رہے، پوری رات ایک آیت پڑھتے رہے روتے رہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے واقعات حدیث کے اندر اور روایتوں کے اندر آتے ہیں، ایک ایک آیت میں انہوں نے پوری رات خرچ کر دی۔ اس کے معنی سمجھتے تھے، اس کے معنی سمجھتے تھے، اس لیے وہ رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، بے چین ہوتے تھے، اس کے معنی کو تکرار کرتے تھے اور اس کے لیے بے چین ہوا کرتے تھے۔ ہم یہ نماز تو اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنا نمازی معاشرہ بناؤ، مروا صبیانکم وہم ابناء سبیل، اپنے اولاد کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 برس کے ہو جائیں۔ کانوینٹ میں ڈالتے ہو، ایک سے ایک اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں، ہمارے بچے فلانا اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ بھائی ان کی اسلامی اسکول ماں باپ ہے، کوئی مکتب نہیں، یہ مکتب ڈھکوسلے ہیں، مکتب تو ماں کی گود ہے، مکتب تو باپ ہے، زندگیوں کو دیکھ کر بنتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے، ان کی فکروں سے دین منتقل ہوا تھا۔ ماں باپ کا دین اولاد کا دین ہوتا ہے، تو اپنا دین خود بناؤ اور ان اولاد کو لے کر بیٹھو۔ آج ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کو آتے ہیں ٹینشن بن جاتے ہیں بچے، ان کے ہاتھ میں موبائل دے کر ہم اپنی اولاد کو برباد کر رہے۔ بیٹا لے لے موبائل، اولاد کے ہاتھ میں موبائل ہے، اب وہ اولاد جو ہے موبائل لے کر برباد ہو رہی ہے۔ موبائل انتہائی خطرناک چیز، انتہائی برباد چیز، اور اس کو لے کر ہم استعمال، اب بچہ باپ کی جیب میں سے اس نے موبائل لیا اور وہ بیٹھ گیا، اور اب تو ایسے موبائل آ گئے ہیں کہ بچے اس میں گم رہتے ہیں۔ آپ کی صلاحیتیں ختم ہو رہی، آپ کی تعمیری قوتیں ختم ہو رہی، آپ کی نسلیں برباد ہو رہی ہے۔ ہم اور آپ سمجھنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا نہیں، عمل پر ڈالو۔ نماز جماؤ پیدا کرتی ہے، نماز استقامت پیدا کرتی ہے، نماز استغراقی کیفیات کی مظہر ہے، نماز ربوبیت کی پہچان ہے، نماز ابدیت کی شان ہے، نماز بندے کو خدا کا قرب عطا کرتی ہے، نماز عفت کی امین ہے، پاک دامنی کی محافظ ہے، نماز اللہ کے ساتھ جوڑ ہے، نماز بندے کی روحوں کا عروج ہے، نماز معراج ہے اور رب کی ملاقات ہے۔ انسان کی روح 5 مرتبہ خدا کی قربت کے مناظر طے کرتی ہے، عرش الہی کا طواف کرتی ہے۔ نماز خدا سے مناجات ہے، گفتگو ہے، بندے کی طرف خدا کی توجہ کو لانے والی ہے۔ نماز آدمی سے معصیت کو زائل کرتی ہے، نماز فاحش سے منکرات سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز روک دیتی ہے، بلا شبہ نماز روک دیتی ہے بری باتوں سے، برے کاموں سے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بلا شبہ نماز روک دیتی ہے فحش باتوں سے، فحش کاموں سے۔ فحش کام نہیں کرے گا، نمازی فحش کام کرتا ہے تو سمجھ لو اس کی نماز نہیں ہے۔
نماز جس کی بن گئی وہ فحش باتیں نہیں کرے گا، نماز جس کی بن گئی وہ فحش کام نہیں کرے گا۔ اب بچے کا کردار آپ کا ایسا بنے گا کہ آپ کا بچہ فحش نہیں بولتا، فحش نہیں بکتا، فحش نہیں کرتا، تو جب وہ فحش کام نہیں کرے، برے کام نہیں کرے، بری باتیں نہیں سنے، بری باتیں نہیں دیکھے گا، وہ ڈرے گا۔ نماز ایک ایسا انسان تیار کر رہی ہے جس میں ربوبیت کا اور جس میں اللہ کی احدیت و وحدانیت و صمدیت و ربوبیت و عبودیت کے اعلیٰ ترین جوہر پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی سب سے بڑی نفسیات کہ اس کے اندر جھکاؤ، استغراق، اللہ والا ہونے کی کیفیات کو پیدا کرنے کے لیے کہاں سے تربیت کو 55 سال کے بعد نمازی بنا تو کیا خاک بنا، نمازی بناؤ 7 سال کی عمر میں، بچہ نمازی بنے 7 سال کی عمر میں، تاکہ 70 میں جب پہنچے تو اس کی نماز اپنے آخری کمال کی ہو۔ 70 سال میں نماز اس کے اندر وہ کیفیات ہے۔ اب 70 سال والے بڈھے نماز اگر پڑھتے ہیں تو اس وقت میرے بھائیوں ان کی کیفیت کیا ہونا چاہیے؟ لیکن جس آدمی نے 7 سال سے نماز شروع کی ہے، 70 سال میں اس کی نماز کی ترقیات کیا ہوگی؟ ہماری نمازوں میں ترقی نہیں ہوتی، ہماری نمازیں دن بدن خراب ہوتی، ردی ہوتی جاتی ہے۔ نماز یہ ہے پڑھنے والے کی نماز دھیرے 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 ترقی کرتے 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 وہ اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے کہ بس اب اس کا دنیا سے انہماک کم ہو، آخرت میں استغراق بڑھ جائے، آخرت میں ڈوب جائے، اس کو دنیا بے وقت نظر آئے۔ نماز اس لیے دنیا کی بے وقتی کو ختم کرنے کے لیے، آخرت کی وقت کو پیدا کرنے، اب اس کا شوق جو ہے وہ نمازیں، اس کو نماز کا شوق بے چین کر رہا ہو نہیں، اور اس کو وہ یہ کہنے، آپ نے سنا ہوگا فضائل اعمال میں واقعہ کہ جنت میں مزہ نہیں آئے گا۔ ایک بزرگ کہہ رہے جنت میں مزہ کیسے آئے گا، وہ نماز نہیں رہے گی، مزہ کیسے آئے گا؟ کیسی نماز ہوگی ان کہ ان کو نماز میں جو مزہ آ رہا ہے وہ جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر کیسے مزہ آئے گا؟ وہ یہ سوچ، حالانکہ جنت عمل کی چیز نہیں ہے، جنت تو لوٹ پاٹ کی جگہ ہے، وہاں تو مزے اڑانا ہے، موج مستیاں ہیں اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور وہ اعلیٰ انتظامات ہے، وہاں وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن کیا کہ نماز میں نہیں ہوگی تو پھر مزہ نہیں آئے گا، نماز میں نہیں ہوگی، نماز میں ایسے غرق ہوئے ہوں گے، نماز میں ایسے ڈوب گئے ہوں گے کہ نماز کے بغیر وہ اپنی زندگی کا سوچیں۔ جیسے بعض لوگ بیوی کے ساتھ زندگی گزارتے اور اگر بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ بڑے دکھی اور ملول ہوتے ہیں، تو نہیں جیون ساتھی ایک لمبی زندگی گزارے تھے اس کے ساتھ، وہ چلی گئی، اب مزہ نہیں آتا ہے اور اداس رہتے ہیں اور عجیب ان کی حالت ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ جب نماز آپ سے چھین لی جائے تو آپ کو کیسے ہو، بے چینی ہو۔ یہ مزاج تو بچپن سے بنا دیا گیا، تو پیدا ہوتے سی نماز والا مزاج، مروا صبیانکم وہم ابناء سبع واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، مارو، مارنے کا حکم، بیوی کو بھی مارو، لیکن میں نے شروع میں کہا ڈنڈا گھر میں رکھو، جن کے گھروں میں ڈنڈا نہیں ہے، ڈنڈا رکھنا سنت ہے، ڈنڈا رکھو، ڈنڈے کا استعمال دیکھو، ڈنڈا ایسا مت مارو کہ ہاتھ پیر توڑ ڈالو فریکچر آ جائے، ایسا نہیں مارو، ہلکی نقصان دینے والی سزا نہ ہو، لیکن گھر والے ڈرے، گھر والے ڈرے۔ آج شوہر ڈرتے ہیں، آج کیا ہوتا ہے بیویوں سے شوہر ڈرتے ہیں، بیویاں شوہروں سے نہیں ڈرتی، بچے چھوٹے چھوٹے گھربس کرتے، زیادہ رباب نہیں دکھانا، باپ کو بیٹا کہتا ابا رباب مت دکھانا۔ تو اب جب ابا کی یہ حیثیت ہو جائے تو اب بتاؤ پھر دین کیسے زندہ رہے گا؟ ابا کی حیثیت اسٹرانگ ہونا چاہیے، پاورفل ہونا چاہیے، ابا از ابا، ابا کو ابا رہنا چاہیے، ابا کو ڈبا نہیں بننا چاہیے۔ آج کا ابا ڈبا بن گیا ہے، اولاد بنمانی کر رہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے وقت ہے، بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹیاں جس طرح شان سے گھروں کے باہر جا رہی ہے، بیٹے جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، موبائل پر بات کر رہے ہیں، ابا بیٹھا کہ بیٹے کا موبائل بند ہو تو ذرا میں بات کروں۔ وہ باپ کو اتنی بھی حیثیت نہیں دیتا آج کا کمینہ بیٹا کہ وہ اپنے باپ کے احترام میں موبائل پر لات مار دیتا، نہیں ابا سے میں بات کر رہا ہوں، یہ موبائل بات نہیں۔ وہ اتنے بھی ہیں، جب آپ نے اللہ کی عظمت نہیں پیدا کی تو اللہ نے آپ کی عظمت اولاد کی دل سے نکال دی۔ تو اسلام میرے بھائیوں اس لیے آیا تھا تاکہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر یہ
ایک ایسی جاندار عملیت کو زندہ کر دے کہ بے اولاد اولاد ہو، بیوی بیوی ہو، معاشرہ معاشرہ ہو، انسان انسان ہو، اور سماج سماج بن جائے، اللہ والے بن جائیں۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مروا صبیانکم وہم ابناء سبع، نماز کا حکم ہے۔ اب یہ مجمع کی ذمہ داری یہ ہے کہ آج جانے کے بعد آج سے اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو، نماز خود سکھاؤ، مکتب میں مت نماز سکھانے بھیجنا۔ آپ مکتب کی نماز طوطے کی طرح رٹائی جائے گی، طوطے کی طرح رٹائی جائے گی۔ آپ جو نماز سکھاؤ گے اس نماز میں آپ کی نماز کا رنگ ہوگا، آپ کی نماز کا رنگ ہوگا، وہ بھاڑے والی نماز ہوگی۔ اور یہ نماز جو ہوگی ابا کی نماز، ابا کی خدا کی ذات میں انہماک، اس کا عشق اللہ کے ساتھ، اس کی محبت، اس کا استغراق، اس لیے وہ نماز آپ کے بچے کی نماز بنے گی اور آپ کے گھر کا ماحول بنے گا، آپ کے بارے میں اسی بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔